اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سابقہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے عقل کم ہوتی ہے یا نسیان بڑھتا ہے، وہ چیزیں ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے جن کی وجہ سے عقل کم ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اور کون سے ایسے اسباب ہیں یا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عقل بڑھتی ہے۔ تو عقل بڑھنے کے اسباب بھی ذکر کریں گے اور اہل بیت علیہم السلام سے یہ اسباب ہیں، اور مزید دعا اور عمل بھی ہیں جن کی وجہ سے حفظ کو، یعنی کہ انسان اپنے حافظے کو مضبوط کر سکتا ہے، قوت حافظہ بڑھا سکتا ہے اور اپنے نسیان کو ختم کر سکتا ہے۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عقل بڑھتی ہے؟ مسواک کرنا۔ مسواک سے مراد مسواک اگر اصلی مل جائے، یعنی لکڑی والا مسواک، بیری کی لکڑی سے، کیکر کی لکڑی سے، مختلف لکڑیوں سے جو مسواک بنتا ہے کوئی بھی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ پیسٹ برش بھی کرتے ہیں تو یہ بھی مسواک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس سے عقل بڑھتی ہے۔ اپنے دانتوں کو صاف رکھنے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کرنا، یہ سب روایات سے ذکر کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ تلاوت کرنے سے بھی انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، انسان کی نظر قوی ہوتی ہے، یعنی کہ آنکھوں کی بینائی مضبوط ہوتی ہے، اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کا حافظہ طاقتور ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے، روزہ کوئی بھی ہو، واجب ہو، مستحب ہو، جیسے انسان ہر مہینے 3 روزے رکھنا مستحب ہے، تو روزہ رکھنے سے بھی انسان کی جو ہے طاقت بڑھتی ہے، قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ قیلولہ کرنا، قیلولہ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا لائٹ ہونا چاہیے، بہت ہیوی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد قیلولہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 گھنٹے سوتے رہنا ہے۔ قیلولہ سے مراد یہ ہے کہ آپ سیدھے لیٹ جائیں، لیفٹ ٹانگ پر، بائیں ٹانگ پر سیدھی ٹانگ یعنی رائٹ جو ہے آپ کی لیگ ہے وہ رکھ دیں اس کے اوپر، اور تھوڑی دیر اپنے آپ کو آرام میں لے جائیں، چاہے آپ کو نیند آئے یا نہ آئے، تھوڑی دیر 15-20 منٹ آرام کر لیں، اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ تو یہ مستحب بھی ہے اور اس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 4-4 5-5 روٹیاں کھا جائیں، لسی پی جائیں اور پھر 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے سوتے رہیں تو یہ ہمارا قیلولہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کم کھانا ہے، کم کھانا بھی عقل کو بڑھاتا ہے۔ یہ سونا، کم سونا اور کم کھانا۔ نیند بہت زیادہ جو کی جاتی ہے، عموماً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ ان کی عادت ہے، سوتے رہتے ہیں، تو اس عمل سے عقل کم ہوتی ہے، اور اسی طرح زیادہ کھانے سے بھی، یعنی کم کھائیں، اس سے انسان کی عقل تیز ہوتی ہے۔ زیادہ کھانے کے بہت نقصانات ہیں۔ روزے کا بھی ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک تو روزہ جو ہے خداوند کریم کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ہدیہ ہے مومنین کے لیے، کہ اس سے انسان کی باڈی کے جو ہیں امراض دور ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان بھوکا رہتا ہے تو اس سے عقل بھی مضبوط ہوتی ہے۔ تو کم کھانا چاہیے۔ زیادہ کھانے سے انسان ایک تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسرا انسان کا حافظہ جو ہے وہ ختم ہوتا رہتا ہے۔ کچھ عمل ہیں جو ذکر کریں گے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہتے ہیں کہ یا علی، یہ بحار الانوار میں عمل موجود ہیں، یا علی، اگر ایک انسان قوت حافظہ بڑھانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی چیز پڑھے یا سنے تو اس کو فوراً وہ یاد ہو جائے، تو اس کے لیے ایک دعا بتائیے کہ ہر نماز کے بعد، وہ جو 5 گانا واجب نماز ہے اس کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ وہ دعا جو ہے انشاءاللہ اعراب کے ساتھ ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں انشاءاللہ ڈال دیں گے تاکہ مومنین اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ دوسرا عمل امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ پہلا عمل تھا جناب ختم مرتبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ دوسرا امام صادق فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا قوت ذہن بڑھے، جس طرح اسٹوڈنٹ ہیں یا والدین پریشان ہیں، بچے کا حافظہ کمزور ہے یا امتحان اچھے سے نہیں دے پاتا، تو ایک نیا برتن لیں، نئے برتن میں، نیا برتن کوئی بھی ہو، مثلاً کہ ڈول لے لیں، کوئی چیز لے لیں، تو اس میں آپ پانی ڈالیں، نیا برتن ہو، استعمال پہلے نہ ہوا ہو،
اس میں پانی ڈالیں، پینے کا پانی ہو اس میں ڈال لیں، اور اس پر 30 مرتبہ سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں، دم کر دیں اور اس کو استعمال کریں۔ پینے کے لیے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کریں، کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ڈال دیں، اور اگر مزید آپ 30 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کی مرضی ہے، لیکن وہی ابتدائی کافی ہے، اور اس میں پانی کا اضافہ کرتے جائیں اور یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان ہیں تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اعمال ہمیں فائدہ دیتے ہیں یقینی طور پر، اور فائدہ دیں گے ہر مومن کو، لیکن یہ ہے کہ ایک عقیدہ اور یقین ہونا ہر عمل پر ضروری ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔